بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہی دین کے کام ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ بھی دین کے کام ہیں، لیکن صرف یہی دین کے کام ہے ایسا نہیں ہے۔ دین کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کہ بہت آسان ہیں۔ دین اسلام کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم 24 گھنٹوں میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو جائے نا تو ہمارا ہر کام دین بن جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان میں یہ تھا کہ آپ اگر خدا کو پانا چاہتے ہیں تو رہبانیت اختیار کریں، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، سوسائٹی کو، کام وغیرہ کو، ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دوسرے دھرموں میں، دوسرے مذہبوں میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو خدا کو پانا ہے نا تو آپ کو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے طور طریقے اور جو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق بنا لیں۔ بس آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، سب کچھ نیکی کا ذریعہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ اب گرمی کا موسم چل رہا ہے تو گرمی کے کچھ ایسے کام ہیں جس کی طرف ہم لوگوں کا ذہن بھی نہیں پہنچتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بڑی عبادت کے کام ہیں۔ تو آج ایسے ہی کچھ گرمی کی عبادت کے کام میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جنہیں عام طور پر لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ملے گی کتنی نیکی۔ حالانکہ اگر کوئی گرمی میں یہ والے سارے کام کرے تو اس کو اس پر بہت اجر ملے گا۔ اجر ملتا کب ہے آپ کو پتہ ہے؟ اجر ملتا جب ہے جب انسان کو پتا ہو کہ اس کام کو کرنے سے مجھے ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ ایک آدمی کی انٹینشن اگر ثواب کی ہے ہی نہیں، نارمل طریقے سے ایک کام کر رہا ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کسی کام کو کرتا ہے تو پھر اسے اجر ملتا ہے۔ مان لیجیے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کام میں اللہ آپ کو اجر دے گا اور وہ کام آپ کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، نہ ہی آپ کی یہ انٹینشنز ہیں، تو اسی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہو۔ تو چلیے اب بتاتے ہیں آپ کو گرمی کی کچھ خاص عبادتیں۔ نمبر 1، گرمی میں لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، لوگوں کو پانی پلانا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہوتے ہیں، گرمی میں ادھر سے ادھر محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا۔ مان لیجیے آپ نے مٹکے رکھوا دیے یا کوئی ٹھنڈے پانی کی مشین راستے میں رکھوا دی، لوگ ادھر سے گزریں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے، پیاس بجھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہت بہت اجر عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے گرمی میں لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں۔ جس طرح غریبوں کو کھانا پلانا یہ سب ثواب کے کام ہیں، اسی طرح لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اپنے ابا کی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، پرندوں کے لیے پانی کا انتظام۔ یہ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں نا، پرندے، چڑیا، گلہریاں، ان کے لیے آپ پانی کا انتظام کرو۔ اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کو رکھ دیں۔ جتنے بھی پرندے یہاں سے آ کر پانی پئیں گے آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ ایک حدیث تو آپ نے سنی ہی ہوگی نا کہ ایک بہت گنہگار عورت تھی تو اس نے ایک پیاسے کتے کو، بس وہ مرنے ہی والا تھا پیاس سے، تو اس کتے کو پانی پلانے کے لیے اس عورت نے کنویں میں اپنا موزہ ڈالا اور اس موزے میں جو پانی آیا اس نے اس موزے کو کتے کے منہ میں نچوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے آپ پرندوں کے لیے، بے زبان جانوروں کے لیے پریشان رہتے ہیں، پانی انہیں کہیں نہیں مل پاتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ یہ بہت بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ نمبر 3 پر ہے درخت لگانے کی کوشش کیجیے۔ درخت لگانے کے، پیڑ پودے لگانے کے دنیاوی اپنے ہی الگ فائدے ہیں۔ اس سے گرم ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کتنے ہی فائدے ہیں پیڑ لگانے کے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اگر کوئی درخت لگائے اور اس کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے آ کر کوئی آرام کرے یا چھاؤں حاصل کرے تو جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے
اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو درخت لگانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے اپنے گھر کے باہر درخت لگائیں، جہاں جگہ آپ کو دکھے وہاں درخت لگائیں۔ لیکن آج کل لوگوں کا حساب تو یہ ہے کہ جتنی جگہ ہے اپنی پٹیاں باہر نکال لیں گے، اپنی سیڑھی آگے کر کے بنا لیں گے، اس جگہ کو برباد کر دیں گے۔ اپنے گھروں کی خوبصورتی کو تو ہم نے ایسے ہی برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی جگہ آپ درخت لگاؤ، پیڑ پودوں سے سجا لو اپنے گھر کو۔ چوتھی عبادت ہے مسجد مدرسے میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگوانا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے ہو جائے تو مسجد میں، مدرسے میں، آپ کے علاقے میں جو بھی ہے اس میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگوائیں۔ جتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ 5 پر ہے کہ پڑوسی کے گھر برف کے پیالے بھیجیے۔ مان لیجیے آپ کا کوئی پڑوسی ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں رہنے والا، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے اگر آپ غور کرو گے جن کے پاس فریج نہیں ہے، گرمی میں وہ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ہیں، ان کے گھر میں مٹکے ہیں۔ تو ایسا کوئی غریب اگر آپ کے محلے میں ہے جسے ٹھنڈا پانی نہیں مل پاتا ہے تو 2 پیالے اپنی فریج میں ایکسٹرا جما دیجیے ان کے نام کے، مطلب اس نیت کے ساتھ کہ شام کو ہم اسے اپنے پڑوسی کے یہاں بھجوا دیں گے۔ آپ کے اس عمل سے جب وہ ٹھنڈا پانی پیے گا انہیں کتنا آرام پہنچے گا، اس عمل کا آپ کو بہت بہت اجر ملے گا۔ تو یہ گرمی کی کچھ ایک عبادتیں تھیں جن سے آپ کو اجر اور ثواب بہت زیادہ مل سکتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔